روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایرانی عوام کی مکمل حمایت کریں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ عادل صاحب، سوال یہ ہے کہ روسی صدر کا یہ کہنا کہ ہم ایرانی عوام کی مدد کریں گے، کس نوعیت کی مدد چاہتا ہے ایران اور کس حد تک مدد کر سکتا ہے روس ایران کی؟ دیکھیں، بالکل جو اس وقت صورتحال ہے اس میں چائنا تو لگتا نہیں ہے کہ وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بنے، اور رشیا وہ واحد ملک ہے جس کے دفاعی معاملات ہیں ایران کے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یورینیم کی جو افزودگی تھی اس کے حوالے سے بھی جو روسی سائنسدان ہیں وہ ابھی تک ایران میں موجود ہیں۔ تو رشیا کا تو جو فوجی معاملات ہیں، اب اس کو کس طرح اور کتنی جلدی ایران کو جو ہے وہ کمک پہنچا سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں کسی ادارے کی مداخلت سے تو مسئلے کا حل جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی، اس کا انجام سب کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ ویٹو کر دے گا۔ وہاں پر تو 5 طاقتور ملک ہیں، ان میں سے کسی کے مفاد کے خلاف کچھ بھی ہو تو وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف چھوٹے ملکوں کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، تو طاقت ہی طاقت کو روک سکتی ہے۔ اگر امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے ایران نے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رشیا جو ہے اس کی کھل کے اس کی حمایت کرے، اس کو جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے وہ اس کو اپ گریڈ کرے، جو اس کے پاس اس کو مزید میزائلز چاہیے یقینی طور پر جب تک اس کو کمک نہیں ملے گی، جیسے اسرائیل کو ایک کمک دستیاب ہے امریکہ کی طرف سے، اس طرح سے ایران کو بھی جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک جو ہے وہ مسئلے کا حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ایران جو ہے وہ جس طرح اگر وہ امریکی اڈوں کو براہ راست نشانہ بناتا ہے، یقیناً اس کے بھی ایک اپنے نتائج ہیں۔ وہ امریکہ جو ہے پھر اس کے جواب میں جو کچھ کرے گا وہ پھر ایران کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر وہ ابنائے ہرمس بند کرتا ہے تو اس کے بھی اپنے نتائج ہیں۔ یورپ بھی اس چیز کے مخالف ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ تو صورتحال کو اتنی آسان نہیں ہے، لیکن یہ جس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور اس میں یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایران ٹھیک ہے واقعہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور روس مختلف موضوعات پر اور مختلف پہلوؤں پر ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں اور مشترکہ موقف رکھتے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک روس ایران کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ ایران کو آخر کس حد تک مدد چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک جیسا موقف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا دشمن ایک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو پہلے روز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر، اس کے پیچھے 100% اور بڑا کلیئر امریکہ ہے۔ اب امریکہ پہلے شروع میں تو یہ بات انتظار کرتا رہا کہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کتنا غلبہ حاصل کر سکتا ہے ایران پر۔ جب اس نے دیکھا کہ اسرائیل کے اپنے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور اس برے طریقے سے وہاں پر ایران نے میزائل داغے ہیں، تو اس کے کہتے ہیں نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آخر کار امریکہ خود جنگ میں کود پڑا، اس نام پر آیا کہ جی میں B-2 بمز کے ذریعے جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس نے کر لیا اور اس نے اس کو خود مان لیا۔ اچھا واقعہ صاحب، یہ جو حملہ کیا ہے امریکہ نے، اس کے پس پشت کیا چیز ایسی ہے؟ کیا جو امریکہ ہے وہ دب گیا تھا کسی چیز سے اسرائیل سے، یا وہ ڈر گیا تھا کہ اگلا اٹیک ان پہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن میں کہ امریکی عوام اس وقت اس جنگ کے سخت خلاف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے۔ امریکہ کے لوگ کوئی بھی اس قسم کا ایک میزائل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو حالت اس وقت اسرائیل کی ہوئی ہے، اگر اس طرح کے 2 4 5 بمز امریکہ کی کسی ریاست پہ گرے ہوتے تو وہاں اس وقت اتنا بڑا طوفان آ چکا ہوتا کہ امریکی عوام جو ہیں وہ ٹرمپ کا پورے کا پورا نظام الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے۔ کیوں کہ وہاں امریکہ کے اوپر آج تک اس طرح کا کوئی میزائل یا کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے محفوظ رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے۔ اب امریکہ نے دیکھا یہ کہ اسرائیل دب گیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جو میرا اصل کام تھا جس کے لیے یہ کام شروع کیا گیا تھا، یہ جو جنگ شروع کی گئی تھی، وہ اس کی آڑ میں اب میں جلدی سے ایران کی جوہری تنصیب بات پر حملہ کر دوں اور اس کو ختم کر دوں۔ امریکہ نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور ایک دم آ کے حملہ کر دیا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔